نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقهوا قولی۔ سابقہ دروس میں سورۃ فاتحہ کی ابتدائی آیات یعنی مالک یوم الدین تک اللہ تبارک و تعالی نے تفسیر بیان کرنے کا شرف عطا فرمایا۔ اب سورۃ فاتحہ کی چوتھی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں جو سب سے پہلی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو اکثر تراجم کے مطالعے میں بھی ملتی ہے اور عام طور پر ہم جب اللہ تبارک و تعالی اللہ رب العزت کے سامنے عرض گزار ہوتے ہیں تب بھی ہم یہی الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور تراجم میں بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کے تراجم میں ملتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو حضرت مولانا امیر محمد اکرم آوان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وسیلے اور ذریعے سے اور ان کی تربیت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جب ہم کسی بھی قابل احترام شخصیت، اپنے والد بزرگوار، اپنے اساتذہ، مشائخ، علماء، تو ان کا ذکر کرتے ہیں تو ہم تم، تو، تجھے، تیری یہ الفاظ استعمال نہیں کرتے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کہا، آپ نے یہ کیا، آپ نے اس کا درس دیا، آپ نے یہ تعلیم فرمایا۔ آپ کا لفظ ہم اردو میں ادب کے صیغہ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ تو جب بات بار الہ کی، اللہ رب العزت کی، اللہ جل جلالہ، بات اس ذات برحق کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لفظ موضوع نہیں ہے کہ ہم تیری یا تو یا تجھ سے یہ الفاظ استعمال کریں۔ تو یہاں پہ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ترجمہ اکرم التراجم میں بھی جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر آیا، جہاں بھی آپ کو یہ الفاظ استعمال کرنے پڑے تو آپ نے تو یا تیرا یا تجھ سے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے، بلکہ ہم کا لفظ، ادب کا صیغہ، اس کو مد نظر رکھا۔ تو اس کے ترجمے میں بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ دوسری جو اہم بات اس آیت میں واضح ہے کہ اس آیت سے پہلے تینوں آیات میں اللہ کی تسبیح بیان ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد، اللہ تعالی کی ربوبیت، اللہ تبارک و تعالی کی رحمانیت، رحیمیت، مالک یوم الدین یعنی یوم آخرت، یوم جزا کے دن کا مالک، ان تمام اعلیٰ صفات کا ذکر آیا۔ تب ان کے بعد بات بندگی کی طرف آتی ہے۔ اب اس میں غور طلب بات یہ ہے کہ جب بات بندگی کی طرف آئی تو وہاں پہ جو صیغہ استعمال کیا گیا، جو لفظ استعمال کیا گیا، تو وہ میں کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا کہ میں آپ کی عبادت کرتا ہوں، میں آپ سے مدد مانگتا ہوں،
بلکہ اسلوب یہ سکھایا گیا کہ اپنے آپ کو سب میں شامل کر دو، اپنے آپ کو جماعت کے ساتھ، اپنے آپ کو گروہ کے ساتھ، اپنے آپ کو صالحین، صدیقین، نبی، انبیاء، شہداء، ان کے ساتھ اپنے آپ کو شامل کر دو۔ اور فرمایا گیا الفاظ کہ ہم آپ کی مدد چاہتے ہیں، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جب بات بندگی کی آتی ہے، جب بات اللہ تعالی کے معبود برحق ذات کی آتی ہے، جب بات مانگنے کی آتی ہے، جب بات استعانت کی آتی ہے، تو وہاں پہ اکیلے رہنے سے بات نہیں بننے والی۔ وہاں پہ خود کو گروہ میں، جماعت میں، نیکوکاروں کے ساتھ، پرہیزگاروں کے ساتھ، اکثریت کے ساتھ خود کو شامل کرنا پڑے گا۔ اور اگر اکثریت کو چھوڑ کر الگ اور مختلف رستے اپنائے، اپنا اپنا رستہ چن لیا، تو پھر دعوی بندگی کا کچھ حاصل نہیں، اور پھر بجز گمراہی کے کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ائمہ اربعہ ان کا مسلک، ان کے پیروکار، جنہیں اہل سنت کہا جاتا ہے، اور جو مسلمانوں کی اکثریت کا، مسلمانوں کی سب سے بڑی جماعت، مسلمانوں کے سب سے بڑے گروہ کا جو مسلک ہے کہ یہ ائمہ اربعہ، ان کے مسالک، ان کے مقلدین، ان کے پیروکار، یہی برحق مسلک ہے اور یہی قرآن و سنت ہے۔ تو خود کو اس گروہ میں شامل کرنے سے بات بنے گی۔ اگر کوئی اپنا اپنا رستہ اختیار کرے گا، کچھ سب سے الگ اور مختلف رستہ اختیار کرنے کی کوشش کرے گا، تو گمراہی کے سوا اس کے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا۔ تیسری بات جو اس آیت کریمہ سے سمجھنے میں آسانی ہوئی، وہ یہ ہے کہ جب تک بندہ اللہ تبارک و تعالی کو تمام خوبیوں والا، عالمین کا رب، رحمان، رحیم، یوم جزا کا مالک، دل و جان سے تسلیم نہ کر لے، بات بندگی تک آتی ہی نہیں۔ یہی اوصاف، یہی صفات ابتدائی آیات میں بیان ہوئی۔ ان تمام صفات کا یقین حاصل ہو جانے کے بعد، اللہ تبارک و تعالی کو ان تمام صفات میں یکتا واحد ماننے کے بعد، جب یہ سب حقیقت واضح ہو جاتی ہے، جب یہ سب حقیقت قلب انسانی تسلیم کر لیتا ہے، تو پھر بات آتی ہے کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ یعنی اپنے آپ کو تمام قسم کے شرکوں سے پاک کر کے معبود برحق کی عبادت اور معبود برحق سے استعانت، مدد مانگنا، معبود برحق کو وحدہ لا شریک ماننا، اور یہ ماننا کہ آپ ہی معبود برحق ہیں، آپ وحدہ لا شریک ہیں، آپ قادر ہیں، آپ رزاق ہیں، آپ ہی مالک ہیں، اور آپ ہماری مدد فرمائیے۔ اس پہلے حصے میں، اس آیت کے پہلے حصے میں شرک کی نفی کی گئی کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اور پھر دوسرے حصے میں اپنی قوت اور طاقت کی نفی کی گئی اور عاجزی کا اظہار کیا گیا۔ پھر ایک اور بات جو میرے ذاتی مشاہدے سے گزری کہ شاید ہی کوئی مسلمان ہو جو روزانہ اس آیت کی تلاوت نہ کرتا ہو، بلکہ نمازی تو دن میں 5 بار اور ہر نماز کی ہر رکعت میں اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، اور اکثریت اس کا ترجمہ بھی جانتے ہیں، لیکن یقین قلبی کسی کو یا شاید بہت کم لوگوں کو نصیب ہے، اور اکثریت
اللہ تبارک و تعالی سے مدد طلب کرنے کے بعد پھر مادی ذرائع اور مادی ذریعوں پہ بھروسہ کیے بیٹھے ہوتے ہیں. مادی ذرائع بلا شبہ سبب ہیں اور سبب اختیار کرنے کا حکم ہے، لیکن یہ یقین ضروری ہے کہ ان اسباب کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا ہے اور وہی انہیں ہمارے لیے مؤثر بنا رہا ہے. مثال کے طور پہ دوا سبب ہے لیکن شفا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اسی طرح کاروبار یا ملازمت سبب ہے لیکن رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اسی طرح طلب انسانی یا علماء مشائخ سبب ہے صراط مستقیم کے لیے، لیکن ہدایت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی فہم و سمجھ عطا فرمائے، ہمیں صراط مستقیم سمجھنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں تا دم آخر صراط مستقیم پر قائم رکھے. آمین یا رب العالمین.